السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج جو میرے بیان کا موضوع ہے وہ ہے قرآن کی نسبت ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ اب وہ کیسے؟ بے شک ایک بندہ قاری قرآن بن جائے، عالم قرآن بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، عامل قرآن بن جائے، ناشر قرآن بن جائے، داعی قرآن بن جائے، یا ایک عاشق قرآن ہی بن جائے، قرآن مجید کا عاشق بن جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید سے نسبت اگر کمزور حد تک بھی ہو تب بھی فائدہ دیتی ہے، اور اگر قوی ترین نسبت ہوگی تو سوچئے کہ وہ کتنا فائدہ دے گی۔ تو اسی کے ریلیٹڈ آج میں آپ لوگوں کے ایک واقعہ لائی ہوں۔ ایک نوجوان پاکستان کا امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہ وہیں کی زندگی میں گم ہو گیا۔ اس کے دفتر میں ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی۔ ماں باپ اس کے پکے عیسائی تھے، وہ مسلمان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن بیٹی کی بات کو وہ رد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ نوجوان ہماری شرائط پوری کر دے تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اور شرائط انہوں نے ایسی عجیب رکھی کہ ان کو یقین تھا یہ پوری کر ہی نہیں سکے گا۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہوگی تو یہ نوجوان اپنی جگہ کو چھوڑے گا اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اپنے گھر لے گا، اپنا ایک علیحدہ سے گھر لے گا اور وہاں رہے گا۔ نوجوان نے اس بات کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس حد تک اس کا حلقہ احباب ہے، یعنی کہ دوست وغیرہ ہیں، ان تمام کو چھوڑ دے، نہ فون کا رابطہ رکھے ان سے، نہ ویسے ملنا جلنا کرے۔ صرف ہماری ہی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھے گا، ان سے ہی بات کرے گا۔ اس نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے یہ اپنا رابطہ توڑ دے گا۔ اس نوجوان نے یہ شرط بھی مان لی۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یہ اپنے ملک کبھی واپس نہیں جائے گا، یہاں رہے گا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پانچویں شرط عجیب رکھی کہ ہم اتوار کو یعنی سنڈے کو اپنے گرجا گھر میں، یعنی کہ جو کرسچنس کا ہوتا ہے چرچ، اس میں ہم ہر سنڈے کو جاتے ہیں، تو تمہیں بھی وہاں پر جانا ہوگا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جہاں یہ رہتا تھا پتہ چلا یہ ایک دن وہاں سے غائب ہو گیا۔ نہ دفتر والوں کو پتہ، نہ دوستوں کو پتہ۔ ایک ماہ 2 ماہ بڑا اس کو تلاش کیا مگر پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا۔ اور وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی گم ہونا چاہے تو وہ بڑے آرام سے گم ہو جاتا ہے۔ لوگ 1 سال تک تو اس کو یاد کرتے رہے، بالآخر ذہن سے اس کی باتیں نکلنے لگیں۔ کوئی 3 سال کے قریب عرصہ اس طرح گزر گیا۔ ایک دن امام صاحب مسجد میں آئے فجر کی نماز کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اور وضو کرنے لگا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یہ زمین میں سے برآمد ہو گیا یا کہیں اوپر سے ٹپک پڑا؟ کدھر سے یہ آدمی آ گیا؟ خیر وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئے اور کہا، بھائی آپ کے ساتھ تو ہمارا بڑا تعلق تھا، اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے دور رہے، آؤ ایک کپ چائے کا پی لو۔ پھر انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا بنی؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا اور کہنے لگا، اس لڑکی کی محبت میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، شادی ہو گئی، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گیا۔ میرے پاس مسلمان ہونے کا ظاہراً کوئی نام و نشان نہیں تھا، سوائے ایک نشانی کے کہ میری جو کتابیں تھیں وہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھیں۔
ان میں ایک قرآن مجید تھا۔ جب صبح روز میں تیار ہو کے دفتر جانے لگتا، کتابوں پر میری نظر پڑتی تو قرآن مجید کو دیکھ کر مجھے اللہ کی یاد آتی، اللہ کا دھیان آتا۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ بندے، تو خواہشات کے پیچھے لگ گیا، تو ہے ہی گنہگار، لیکن دیکھ سچے اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں موجود ہے۔ بس اتنا سا تصور میری زندگی میں تھا۔ روز آتے جاتے اس پر میری نظر پڑتی اور یہ خیال میرے دل میں سے گزرتا، اتنے کمزور تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا۔ اب ہوا کیا؟ کہتا ہے کہ میں ایک دن آیا تو دیکھا کہ وہ کتاب وہاں موجود نہیں تھی۔ کہتا ہے میں نے بیوی سے کہا کہ ایک کتاب یہاں تھی، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے آج گھر کی صفائی کی، جس کتاب کو نہ ہی ہم پڑھتے ہیں، نہ آپ پڑھتے ہیں، نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے وہ کوڑے دان میں ڈال کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دی۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ سنا میں اسی وقت اٹھا اور میں اس طرف گیا جہاں اس نے کتابیں پھینکی تھیں۔ باہر جا کر میں نے قرآن مجید کو ڈھونڈا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب واپس گھر آیا تو وہ کہتی ہے یہ کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا اچھا، ابھی تمہارے اندر وہ جراثیم موجود ہیں۔ اس لڑکی نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے چلی گئی۔ میں نے بھی جوتا پہنا اور مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کے ساتھ اس کا اتنا کمزور سا تعلق تھا، محبت کا یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب بن گیا۔ تو سوچئے کہ اس بندے کا کتنا کمزور تعلق تھا قرآن کے ساتھ، تو اگر اتنے کمزور حد تک بھی تعلق ہو تو قرآن کتنا فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر بندے کا تعلق، اگر بندہ عاشق قرآن بن جائے تو سوچئے کہ کتنی قوی ترین نسبت ہوگی، کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سچے دل سے عاشق قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب اوور چینل، اور نئے نئے واقعات سننے کے لیے، سبق آموز واقعات سننے کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔ اللہ حافظ۔